السلام علیکم ناظرین، وائڈ اینگل میں خوش آمدید۔ میرے ساتھ موجود ہیں طاہر خان صاحب اور امتیاز گل صاحب، کیونکہ بیرون ملک ہیں، وہ نہیں ہیں وہاں موجود، تو آج ہم نے ایک سینئر صحافی کو دعوت دی ہے، طاہر ڈھینچا صاحب، وہ بھی میرے ساتھ موجود ہیں۔ دونوں شرکاء کا شکریہ۔ اور ناظرین، وائڈ اینگل کے آغاز میں ہم گفتگو کریں گے اس خدشے کی کہ جو بالآخر سچ ثابت ہوا۔ امریکہ اور اس کے یورپی اتحادی بار بار یہ بات کر رہے تھے کہ روس بالآخر یوکرین پہ حملہ آور ہوگا، اور پھر وہی کچھ ہوا۔ پچھلے دو تین روز سے وہاں پہ جنگ کا میدان سا سجا ہوا ہے، اور اس سے پہلے روس نے جو دو وہاں کے ریجنز تھے، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو علاقے یا صوبے، ان کی آزاد حیثیت کو تسلیم کیا، اور کہا جاتا ہے کہ یہ روس نواز علاقے تصور ہوتے ہیں، اور اس کے بعد وہاں پہ اپنی فوجیں اتار دی گئی ہیں، اور جو وفاق ان کا دارالحکومت ہے کیف، اس کے قریب ان کی فوجیں اس وقت موجود ہیں، اور وہاں پہ ایک جنگ کا سما بنا ہوا ہے۔ لیکن آج ہم ڈسکس کریں گے اس وائڈ اینگل میں ناظرین کہ کیا ضرورت پیش آئی روس کو یوکرین پہ حملہ آور ہونے کی، اور جو بات چل رہی تھی پہلے کہ کہیں یوکرین یورپین یونین کا حصہ بننے جا رہا ہے، اس کے بعد نیٹو اتحاد کا حصہ بننے جا رہا ہے۔ اگر ایسا ہے تو اس سے پہلے دیکھا ہے کہ USSR جب ختم ہوا تو اس کے بعد کئی ایسی ریاستیں تھیں جو باقاعدہ طور پہ یورپی یونین کا حصہ بنی۔ تو اگر یوکرین بھی اس طرف جا رہا تھا تو اس سے روس کو کیا خدشات لاحق تھے، اور اگر اب جنگ چھڑ گئی ہے تو ناظرین ایک یہ بھی نقطہ اٹھایا جا رہا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تیسری عالمی جنگ کا آغاز ہو گیا ہے، کیونکہ سارے معاملے پہ بہرحال یورپ کے بڑے اہم ممالک اور بالخصوص امریکہ بڑا ہی پریشان، اور وہاں سے جو سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں اس سے لگ رہا ہے کہ یقینی طور پہ امریکہ اور اس کے یورپی اتحادی پابندیوں سے آگے بڑھ کے بھی کچھ کر سکتے ہیں۔ اور ساتھ میں ناظرین یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ جنگ اگر طویل ہوتی ہے تو یہ عالمی معیشت کے اوپر کیا اثر ڈالے گی۔ اور آپ کو معلوم ہے ناظرین کہ ان دنوں میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے بھی روس کا دورہ کیا ہے، اور جہاں پہ ان کی روس کے صدر ولادیمیر پوتن سے طویل 3 گھنٹے کی ملاقات ہوئی ہے۔ وہاں پہ بہت سارے معاملات کو ڈسکس ڈیبیٹ کیا گیا ہے، اور یہاں پہ جو بحث چل رہی ہے کہ کیا یہ مناسب وقت تھا کہ ایسے موقع پہ کہ جب روس اپنے ایک پڑوسی ملک کے ساتھ حالت جنگ میں ہے، وزیر اعظم پاکستان کو روس کا دورہ کرنا چاہیے تھا کہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اور دنیا اسے کس انداز میں دیکھے گی، اور ساتھ میں اگر اس معاملے پہ کوئی ایک کلیئر پوزیشن لینی پڑتی ہے تو پاکستان کے لیے کس قدر مشکل صورتحال ہوگی، کیونکہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ یوکرین کے ساتھ بھی پاکستان کے بڑے دوستانہ تعلقات ہیں۔ ہم اپنی کئی دفاعی ضروریات وہاں سے پوری کرتے رہے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ ہم اپنی جو گندم ہے اس کا بھی میجر حصہ یوکرین سے ہی امپورٹ کرتے ہیں۔ تو ناظرین گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ڈھینچا صاحب، پہلے میں سر آپ ہی کی طرف آؤں گا۔ سر جاننے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ عوام کو بتائیے کہ کیا ضرورت پیش آئی کہ روس یوکرین کے اوپر حملہ آور ہوا؟ دیکھیں جی، ایک سپر پاور یونیپولر ورلڈ میں ہم رہ رہے تھے۔ اب ٹائم گزرنے کے ساتھ یہ جو یونیپولر ورلڈ ہے اس کو چیلنجز درپیش تھے، اور نہ چین سپر پاور ہے نہ روس ہے، بٹ ان کے کمبینیشن سے جو ایک سامنے چیز آتی ہے جسے یوریشیا کہتے ہیں، یہ ایک سپر پاور ہے۔ اگر ان کو ملا لیا جائے تو یہ ایک سپلٹ ایئر کنڈیشننگ یونٹ کی طرح جس کا وہ لگا ہوتا ہے کہ وہ اکنامک سپر پاور اور یہ ملٹری اس وقت امریکہ سے مضبوط نہ بھی ہو تو ملتی جلتی ہے ان کے جہاز سارا کچھ کرنے کے لیے۔ اس کو چیک کرنے کے لیے ضروری تھا کہ دونوں پاورز کو کسی طرح سے چیک کیا جائے، چین کو اکنامکلی اور ان کو ملیٹریلی۔ چین کو چیک کرنے کے لیے کوارڈ بنایا گیا، اور کوارڈ کا پرپز قطعاً نہیں تھا حملہ کرنا۔ کوارڈ کا پرپز تھا کہ جو ان کی ٹریڈ جاتی ہے ساؤتھ چائنا سی میں اس کو ڈسٹرب لانگ رن میں نیول اس پہ وہ کیا جائے، وہ پاسبل نہ ہو سکا کسی حد تک، جب وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لڑائی نہیں تھی۔ اور سیکیورٹی جو ان کی ڈاکٹرائن ہے امریکہ کی، جو انہوں نے ابھی پریزنٹ کی پچھلے پریزیڈنٹ کے دور میں اور اس سے پہلے، اس میں انہوں نے کلیئرلی کہا ہے کہ چائنا از اے رائیول پاور بٹ رشیا از اے رائیول ملائن پاور، کہ مطلب وہ سمجھتے ہیں، یہ لفظ انہوں نے یوز کیا گیا۔ تو رشیا کو ملیٹریلی چیک کرنا چاہتے تھے۔ ملیٹریلی چیک کرنے کا تھا کہ ناٹو کے کانسٹیٹیوشن میں ہے کہ اگر کسی ایک پہ حملہ ہو تو سب پہ تصور ہوتا ہے، تو وہ ناٹو کو یہاں لانا چاہتے تھے۔ لوگوں کو نہیں پتا کہ جیسے ماسکو دارالخلافہ ہے، ہمارا کراچی تھا جیسے پاکستان کا،
کسی زمانے میں کئی دارالخلافہ رہا ہے رشیا کا، اور یوکرین ہی رشیا تھا. جو کریمیا ہے، کریمیا از رشیا، انہوں نے اس کو انیکس کر لیا بلیک، اور یہ آگے اس کو. تو ایکچولی یہ جو یہاں پر دیکھا جائے تو وہ جو روس کو اگر آ جاتے اندر تو ان کو ٹیک اپ، پھر تو روس کے اندر یہ لڑائی روس میں ہوتی. تو روس نے وہ لڑائی جو اگلے 5 7 8 سال 1 سال کسی مدت میں یوکرین کے ذریعے کروانی تھی روس کے اندر، انہوں نے وہ لڑائی آج ایڈوانس کر کے یوکرین کے اندر لڑ لی ہے. دس از دی ریزن کہ یہ لڑائی شروع ہوئی. صحیح. لیکن انفیکٹ طاہر صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو تھریٹ پرسیپشن ہے روس کی کہ شاید اس کے پڑوس کے اندر نیٹو کو لایا جا رہا ہے، اور نیٹو اگر وہاں پہ آتا ہے تو اس کے بعد جو ہم بات کرتے ہیں نئے الائنس کی بات بھی کر رہے ہیں کہ چین، روس اور کچھ اور ممالک ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں اور ایک نئی اکنامک اور ملٹری پاور جنم لینے جا رہی ہے، کیا اس کا راستہ روکنے کے لیے نیٹو کو یہاں پہ لایا جا رہا تھا؟ اور جو پیوٹن صاحب کی تھریٹ پرسیپشن تھی بڑی ٹھیک تھی. اور پھر ساتھ میں یہ بھی جاننے کی کوشش کروں گا کہ جو اس کو ڈسمینٹل کرنے کی انہوں نے ایفرٹ کی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے کہ جنگ کے ذریعے اس معاملے کو ختم کیا جائے، یا کوئی سفارتی ذرائع بھی ہو سکتے تھے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ بہت شکریہ آپ کا. میری نظر میں کچھ تو طاہر صاحب نے بتا بھی دیا، لیکن جو روس کا پوائنٹ ہے تو یہی تو ایک ہے کہ وہ نیٹو کا حصہ بننے جا رہا ہے اور وہ نہیں اس کو اجازت دے سکتے ہیں. حالانکہ ایسی کوئی کلیئر انڈیکیشن نہیں تھی کہ وہ اس کا حصہ فوری طور پہ وہ بن سکتا ہے یوکرین. تو لیکن بہرحال ان کو ایک ارادے یہی تھے یورپ کے اور امریکہ کے بھی اس کو اتحاد کا حصہ بنایا. پرسیپشن آپ کہہ سکتے ہیں کہ جناب اس کے ذہن میں تھا، اور وہ نہیں چاہ رہے تھے کہ اس کے بڑے قریب ان کے پرانے لوگ ان کے خلاف یہاں پر ایک وہ بن جائے، محاذ بن جائے. ڈسمینٹل کی جو آپ نے بات کی ہے تو میرے خیال میں ہاں اسی کی طرف معاملہ جا رہا ہے، کیونکہ کیپٹل کے قریب جو خبریں آ رہی، رپورٹس آ رہی ہیں پہنچے ہوئے ہیں تو وہ پہنچے ہوئے ہیں. اور جو لوگ تبصرے کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ یا ویسے ڈیبیٹس میں، تو یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ وہاں پر آئیں گے، داخل ہوں گے، صدر صاحب کو ہٹائیں گے یا وہ چلا جائے گا ملک سے باہر، تو اپنا ایک لائیں گے جس طرح کہ ماضی میں افغانستان کو وہاں پہ حکومت قائم کر دی جائے گی. لیکن طاہر صاحب وہ کہتے ہیں نا کہ بعض اوقات جنگل کے ایک حصے میں آپ خشک گھاس کو جلانے کے لیے آگ تو لگا دیتے ہیں، اور آپ کا خیال ہوتا ہے کہ صرف اس حصے میں نے لگائی جہاں پہ میں نے خشک گھاس کو جلانا ہے. صحیح کہا آپ نے. لیکن بعض اوقات تو پھیل جاتی ہے اور پورے جنگل کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ تیسری عالمی جنگ ہونے جا رہی ہے، تو پیوٹن صاحب نے تو لگتا ہے کہ اپنے ایک مائنڈ کے ذریعے اس تھریٹ کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے، بٹ لگتا نہیں ہے کہ کہیں معاملات آؤٹ آف کنٹرول ہو سکتے ہیں، یا امریکہ اور اس کے اتحادی ادروائز ریئیکٹ بھی کر سکتے ہیں، جو میرے خیال میں ابھی تک پیوٹن صاحب نہیں سمجھ رہے کہ شاید ملیٹریلی وہ کریں گے، لیکن ہو سکتا ہے وہ کریں. تو سچویشن پھر کس طرف جائے گی آپ کے؟ ایک تو اس نے سخت وارننگ دی ہے اگر کوئی اس طرح کرے گا، کیونکہ روس کہتا ہے یہ ہمارا اپنا معاملہ ہے، اس میں دوسروں کا وہ نہیں ہے. اچھا، اس کی کافی ساری رپورٹس آ رہی ہے کہ جو یوکرین کے صدر صاحب ہے وہ انہوں نے کچھ مایوسی کا اظہار کیا ہے کہ جس طرح شاید ان کو توقع ہوتی کہ روس جب ایکشن کرے گا تو ایک کوئکلی ان کو رسپانس دیا جائے گا، ان کے جو الائز ہے، اتحادی ہے یا ویسٹرن پاورز ہے. لیکن کل جو بائیڈن صاحب کی تقریر میں نے پوری سنی، ٹھیک ہے جناب، اس میں صرف سینکشنز کی بات ہے اور جی غلطی ہو گئی اور قیمت چکانا پڑے گا اور فلاں یہ وہ، لیکن وہ تو ایسی کوئی انڈیکیشن نہیں، بلکہ اس نے کہا ہم تو شاید انوالو ہی نہ ہوں اس طرح ملیٹریلی. تو بہرحال پابندیاں لگ گئی اور پابندیاں بھی خطرناک ہیں جو بلکہ مزید اس میں. تو یہ جو اگر خبر درست ہو، یہ صدر کے حوالے سے جو پاکستانی میڈیا بھی دے رہا ہے، بلکہ ابھی میں کسی اور فارن میڈیا میں بھی دیکھ رہا تھا کہ ان کو تھوڑی سی مایوسی ہوئی ہے کہ اس طرح نہیں ہوا جس طرح کہ وہ. تو اب اگر حکومت ان کے ہاتھ سے چلی جائے گی، وہاں پر روسی آ جائیں گے تو. لیکن وہ جو ایک بات کی نا، ایک افغانستان کا مثال موجود ہے. 79 میں جب سوویت یونین، اس وقت یہ سارے ان کا حصہ بھی تھے، تو ایک لڑائی تو ہوئی تھی، پوری دنیا پاکستان سے وہ جنگ لڑ رہی تھی، کیونکہ اس وقت 2 سپر پاور تھے، وہ کیپٹلسٹ اور کمیونزم کا وہ تھا. اس دفعہ میرا نہیں، ویسے ڈیبیٹ تو ہو رہی ہے ٹویٹر پہ اور سوشل میڈیا پہ کہ جی تیسری عالمی جنگ ہو یہ وہ، لیکن میرا نہیں خیال اس طرح معاملات نہیں جائیں گے. میرا نہیں خیال کہ اس طرف چلے جائیں گے. لیکن طاہر صاحب اگین کیونکہ دونوں طاہر ہے، میں کیا کروں، پورا نام لوں یا صرف مخاطب بھی کر لوں؟ اب کیا لگتا ہے انفیکٹ اس کے پیچھے یہ وجہ ہے کہ امریکہ چاہتا ایسا نہیں ہے، یا اس کے یورپی اتحادی بھی نہیں چاہتے، اور پھر یہ بھی حقیقت ہے بہرحال کہ یورپ کے بہت بڑے جو ممالک ہیں جس میں جرمنی اور فرانس ہے، ان کی انرجی نیڈس کو کہتے ہیں کہ 40-50%
روس سے ہی پوری ہوتی ہیں، گویا کہ گیس پائپ لائن کی میں بات کر رہا ہوں. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ بنیادی وجہ ہے جس کی وجہ سے تھوڑا سا ریسٹرینٹ شو کیا جا رہا ہے یورپ کے اینڈ پہ، امریکہ کے اینڈ پہ، یا وجوہات کچھ اور ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں جی کچھ چیزیں سمجھنے والی ہیں. ایک بنیادی بات یہ ہے کہ میں تو بڑا فرم ہوں اس چیز پہ کہ سینکشن سے روس کو کوئی، کرائمیا پہ بھی انہوں نے اسی طرح کی لگائی تھی نا جب روس کو کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. صرف خطرہ یہ ہوتا ہے کہ روس کی کرنسی کہیں ٹمبل نہ کر جائے. جب روس کی کرنسی ٹمبل کرنے لگی تو چین نے 464 ارب ڈالر ان کے سینٹرل بینک میں لا کے پارک کر دی اور وہ کھڑی رہی. ابھی بھی چائنا یہ کرے گا. روس کو اکنامکلی اور چین کے لیے 400-500 ارب ڈالر لا کے پارک کر دینا کچھ بھی نہیں ہے. ان کے کئی ٹریلین ڈالر کے صرف ریزرو ہیں، ان کے پاس خود پارک ہوئے. امریکہ کو 2 ارب ڈالر کا $1 ٹریلین کا انہوں نے 900 ارب ڈالر کا یہ لون دیا جو ابھی تک واپس نہیں ان کے پاس ہے، یہ سب پرائم ہاؤسنگ مارگیج میں. تو اس لیے پابندیوں کا دوسری طرف جو پابندیاں ہیں وہ روس لگا سکتا ہے. وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے. وہ ایسے ہے کہ اگر وہ 1 مہینے کے لیے آج $4.5 کا بیرل، $4.5 کا گیلن پیٹرول ہو گیا وہاں پہ امریکہ میں. ہاں انفلیشن جو ہے وہ 5-6، ان کا جو نیسڈیک ہے اس کے جو فیوچرز ہیں وہ ٹمبل کرنا شروع ہو گئے ہیں کرنے کے لیے. آئل پرائسز اوپر چلی گئی. وجہ یہ ہے کہ جو آپ کے خرچے ہیں اس کے اوپر بیسڈ ہے اکانومی ان کی ساری، بجٹری کے اوپر کرنے کے لیے. صرف اس دفعہ کا بجٹ کا جو خسارہ ہے، فسکل ڈیفیسٹ جسے ہم اپنے ملک میں کہتے ہیں، بجٹ کا خسارہ وہ 377 ارب ڈالر کا ہے. 37 ٹریلین ڈالر کا قرضہ ہے ان پہ. 18 ٹریلین ڈالر کی اکانومی ہے، ڈبل دا سائز. یہ 1 ارب. امریکہ ویسی سسٹین. پھر ایک اور بات ہے، جو آئل سے انکم ہوتی تھی اوپیک کی وجہ سے وہ رینیوبل کی. امریکہ از اے فالنگ سپر پاور بٹ اٹ ہیز ناٹ فالن. یوریشیا جو ہے اٹس اے رائزنگ سپر پاور، چائنا اور یہ دونوں مل کے، بٹ دے ہیو ناٹ ریزن. اور یہ عام ٹوسٹنگ ہو رہی ہے اس میں کرنے کے لیے. دوسری ایک بات اور میں آپ کو بتاؤں کہ حملہ ہوگا، میں نہیں سمجھتا ورلڈ وار وغیرہ ہوگی اس میں، کیونکہ اگر ورلڈ وار ہوئی تو یورپ، پولینڈ 100 کلومیٹر دور ہے روس سے، جہاں پہ انہوں نے نیوکلیر میزائل لگائے ہوئے. فار دا فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف دا ورلڈ، سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد پہلی دفعہ روس نے اپنے تمام وہیکل جو ہیں ٹیسٹ کیے ہیں. تمام وہیکل کا مطلب ہے کروز میزائل، بلسٹک میزائل، ہائپرسونک گلائڈ وہیکلز، ایئر بورن نیوکلیئر ویپن، سب میرینز، کروز میزائل سب میرینز کے اندر سب آل. اور یوکرین کا پریزیڈنٹ ساتھ بیٹھا ہوا تھا جب وہ ٹیسٹ کر رہے تھے، کیونکہ یوکرین سے بھی کچھ فائر. تو اب آپ دیکھیں نا کہ کیا ملٹری ایکشن لیں گے، یوکرین میں لیں گے آ کے ملٹری ایکشن. ایک حملہ جو انہوں نے کییو میں جا کے کیا ہے وہ اس وقت کیا جب ناٹو کے جہاز فلائی کر رہے تھے. ایک قسم کا چیلنج ہے کہ اگر کر سکتے ہو تو جواب تو اس لیے پاسبل نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو طاہر صاحب کہہ رہے تھے کہ رجیم چینج کرنا اور ملٹری کو زیرو کر، اب یہ جیولن میزائل وہ انہوں نے دیے ہیں اور کچھ، تو وہ ایبلٹی جو 7-8 سال میں بلڈ کی ہے کرائمیا کے بعد، وہ زیرو کر کے رجیم چینج کر کے اور کچھ علاقے انیکس کر کے سافٹ انیکسیشن کر کے جیسے وہ ہیں. لیکن اگر ایسا ہی ہے تو پھر یہ میسج امریکہ کے لیے کیسا ہے، اور پھر وہ جو ان کے ڈیزائنز ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ گویا کہ وہ پلان بی پھر کیا ہو سکتا ہے؟ ناظرین چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد آتے ہیں گفتگو کے سلسلے آگے بڑھائیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید طاہر خان صاحب. انفیکٹ جس طرح ڈینسر صاحب فرما رہے ہیں، لگتا تو یہ ہے کہ پیوٹن صاحب نے جو سوچا ہے وہ اس کے اکارڈنگلی ساری چیزیں ہو جائیں گی. تو پھر امریکہ باہر اس وقت سپر پاور تو ہے، اس کے یورپی اتحادی بڑے تگڑے ملک ہیں، جرمنی ہو، فرانس ہو یا دیگر ممالک. تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہ جائیں گے اور ان کے اگر پلاٹس ناکام بھی ہو رہے ہیں تو ہونے دیں گے، یا پھر بہرحال انہوں نے بھی تو رائزنگ پاور جو ہے چائنا، اس کو کرٹیل کرنے کے لیے جو منصوبے بنائے ہیں، باہر اس کے ساتھ ہی آگے بڑھیں گے. تو لگتا فیوچر سینیریو بن کیا رہا ہے پھر؟ آپ کو لگتا ہے کہ بس یہ چیزیں ہو گئیں، یوکرین پہ قبضہ ہو گیا، وہاں پہ اپنی حامی حکومت بٹھا دی گئی، اس کے بعد یورپی اتحادی امریکہ پھر اپنے دوبارہ پرانے اس پہ چلے گئے اور کچھ انہوں نے نہیں کرنا، انہوں نے ریئیکٹ نہیں کرنا، پابندیوں سے آگے کوئی بات نہیں بڑھے گی؟ ایک لحاظ سے تو روس نے نیٹو کو چیلنج کیا ہے اور یہ دھمکیاں اس ملٹری ایکشن سے پہلے بھی وہ دیتے رہے، لیکن روس نے اس کی پرواہ نہیں کی. ایک اور مثال مجھے نہیں پتا کہ یہ کتنے اپروپریٹ ہوگا کہ روس کو، چین کو، اس خطے کو، دنیا کو، افغانوں کو، پاکستانیوں کو
افغانستان کی تازہ مثال موجود ہے. جو آپ نے کہا نا امریکہ اور جرمنی اور فرانس اور طاقت اور قوت, 1.5 لاکھ فوجی تھے جب افغانستان میں انویژن ہوئی, اس کے بعد جب پیک پہ تھے 1.5 لاکھ. اور آپ مجھے بتائیں کہ جو بم جو کیا تھا, جو بگ بم انہوں نے گرایا تھا, ڈیزی کٹرز اور بالکل ہاں جی, جو سیریا میں مندرا پال بمز جو ننگرہار میں انہوں نے کیا تھا, تو انہوں نے کون سا ایسا اسلحہ ہے جو انہوں نے افغانستان میں استعمال نہیں کیا. اور ایک گروپ, چلو پاکستان پہ بھی الزام لگتا تھا کہ پاکستان ان کا حامی ہے, حالانکہ پاکستان نے تو پرویز مشرف صاحب نے تو ان کو وہ بھی دیے تھے جب طالبان کو ڈسلوج کرنے کے لیے. تو یہ بھی ایک دنیا تو انکریج ہوئی ہے نا, اینٹی نیٹو اور اینٹی ویسٹ, وہ اس کو تو انکریجمنٹ ہوئی ہے نا, خواہ وہ روس ہو, خواہ وہ چین ہو, خواہ وہ ایران ہو. اور وہ یہ جو گئے ہیں تو 2018 تک تو مذاکرات بھی نہیں کر رہے تھے, لیکن جب ان کو پتہ چلا کہ وہ نہیں, کیونکہ طالبان جب یہ جنگ شروع ہوئی تو یعنی ایسٹ سے شروع ہوئی اور پھر ہوتے ہوئے طالبان میں پہلے پشتون نہیں ہوتے تھے, معاف کیجیے گا, نان پشتون نہیں ہوتے تھے. صحیح. لیکن یہ جو کیپچر ہوا ہے کابل, تو اس کے سب سے پہلے اگست میں جب طالبان نے کیپچر شروع کیا تو انہوں نے شمال سے کیا, یعنی اتنی سی قوت پشتون ایریا سے ہو کہ پھر آغاز وہاں سے ہو. تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بھی روس کو ایک انکریجمنٹ, اور میرا نہیں خیال کہ روس نے طالبان کو سپورٹ کیا ہے کسی اور نے, تو ایک شکست ان کو ہوئی ہے نا امریکہ اور ان کے اتحادیوں کو. تو وہاں اگر ان کو شکست ہو گئی, جو ان کا ڈائریکٹ ان کی ایک جنگ تھی, ایک لڑائی تھی, تو یہاں میرا نہیں خیال کہ ایک جنگ سے 20 سال وہ اللہ اللہ کر کے وہ نکل گئے ہیں, کوئی فیس سیونگ کے لیے ان کو دوحہ ایگریمنٹ ہوا. یہاں میرا نہیں خیال کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر وہ بڑا امریکی اور مغرب آ جائیں گے, اور وہ تو بعد میں دیکھا جائے گا, لیکن اس وقت تک کوئی ریئیکشن تو نہیں ہوا نا. صحیح ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ پیوٹن صاحب کی جو اسیسمنٹ ہے امریکہ اور یورپ کے بارے میں بڑی زبردست ہے. ہاں, اور وہ تو اس فرنٹ پہ کم از کم آ نہیں سکتے. کشتیاں, وہ جو لوگ ہم کہتے ہیں نا کشتیاں جلانے والی بات, تو وہ کیا وہ خاموش رہے گا اگر وہ امریکہ یا ایکشن کرے گا یا ان کے الائی کریں گے. لیکن یہ ایک اور بات نذیر صاحب کہی جاتی ہے کہ آج جو بائیڈن صاحب بھی اپنی تقریر میں فرما رہے تھے کہ وہ ڈیموکریسی کی بات کر رہے تھے, وہ سوورنٹی کی بات کر رہے تھے, اور یہی چیزیں ماضی میں اگر دیکھا جائے جب عراق کے انہوں نے حملہ آور ہوئے, یا ایون کہ افغانستان میں بھی حملہ آور جب ہوئے, تو کہا جاتا ہے کہ اس وقت بھی جو ویپن آف میس ڈسٹرکشن کی بات ہوتی تھی وہ جھوٹ نکلی, اور اس وقت بھی جو UN کے جو انسپیکٹرز تھے وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ ایسا کچھ نہیں ہے وہاں پہ. اور افغانستان میں بھی جب روس امریکہ آیا اس وقت بھی یہ اسٹیبلش کیے بغیر کہ کیا اس کے ذمہ دار القاعدہ ہے کہ نہیں, جو 9/11 کے وہاں پہ واقعہ ہوا اور چڑھ دوڑا, تو آج وہ کہتے ہیں کہ جو آرگومنٹ امریکہ دے رہا ہے وہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے ماضی میں اسی طرح کی چیزوں کو وائلیٹ کرتے ہوئے کئی ممالک پہ حملہ آور ہوا. دیکھیں جی, میں یورپ کی چھوٹی سی پہلے بات بتاؤں. آپ کہتے ہیں کہ جرمنی وغیرہ, میرا یہ ذاتی خیال بھی ہے اور میں اس کو لٹریچر سے کوٹ کر سکتا ہوں. جو وار اینڈ پیس ہے لکھا گیا, وہ کون تھا رائٹر اس کا؟ لیو ٹولسٹائے. کون تھا؟ رشین تھا. اینا کیرنن, کرائم اینڈ پنشمنٹ, ڈاکٹر زیواگو, سارا جو لٹریچر ہم آج پڑھتے ہیں کرنے کے لیے, یورپ جو ہے اور کرسچینٹی جیسے آرتھوڈکس, وہ روس ہی تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جرمنی کی حد تک تو فرم ہے, فرانس بھی, وہ محبت کرتے ہیں روس سے, نہ صرف امریکہ کو ناپسند کرتے ہیں. اب کیوں جرمنی کا چانسلر پہلے تھا, اب اور بات کر رہے ہیں, اس لیے کہ صرف ایک اڈے میں جرمنی میں 50,000 امریکن سولجر ٹروپس بیٹھے ہوئے. تو ملٹری پاور ایک طرح کی کیپچر ہے اس کے. دوسری ایک اور مزے کی میں آپ کو بات دوں, جو تھرڈ بڑی اکانومی لوگ جاپان سمجھتے ہیں, وہ کرتے ہیں جرمنی ہے. جرمنی از دا تھرڈ لارجسٹ اکانومی, جاپان سے بڑی ہے. روس, یہ چین, امریکہ کے بعد جرمنی کی اگر 4-5 سال اور مل جائیں تو جرمنی وڈ بی ایکویولنٹ ٹو US. چائنا کے بعد شاید سیکنڈ بڑی پاور. امریکنز جو ہیں یہ ڈبل کراس کر رہے ہیں, ایک تو گیس پہ پابندیاں لگائیں نارڈک کہ جرمنی کی سپیڈ سلو ہو جائے, کیونکہ قطر سے جو گیس ہے وہ 7 گنا مہنگی ملے گی کرنے کے لیے. تو اندر سے کوئی اس وقت امریکہ کے ساتھ سوائے امریکہ کے عوام بھی شاید ساتھ نہ ہو. تو اس لیے امریکہ کو پتہ ہے کہ اگر ایکچول وار میں ہم گئے اٹ وڈ بی ویری, ہاں اسکینڈینیوین کچھ ہیں, سویڈن جو کہ میٹر نہیں کرتے. باقی رہے گی بات کہ جو پاور کی بات ہے,
ایک سینچری ہوتی ہے نا, سینچری تھا, ابھی ملٹری پاور تو ہے بٹ اس ملٹری پاور کو سسٹین کرنے کے لیے جو اکنامک پاور تھی جو کہ ایک چھوٹی سی چیز پہ بیس تھی, اور وہ چیز کیا تھی؟ میرج آف ہائیڈرو کاربنس, پیٹرولیم اینڈ انٹرنل کمبشچن انجن, ڈیزل انجن جو ہم چلاتے ہیں گاڑی, دیٹ ہیز کم ٹو این اینڈ. انہوں نے پہلے وہ تیل ایکسپلور کیا اوپیک کرنے, سعودی عرب سارا, گلف میں سارا, پھر وہ خریدنے کا طریقہ اوپیک کے ذریعے ڈالر سے کیا اور ڈالر چھاپ کاغذ سے صرف. اب یہ ہے کہ اس کی ڈیمانڈ ختم ہو رہی ہے, اور اب اور جو چین تو مینوفیکچرنگ سے آگے جا رہا ہے. بالکل ایسے تو میرا خیال, اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ امریکن لڑنا چاہتے بھی ہیں, لیکن وہ سپر پاور کا سٹیٹس بھی نہیں کمپرومائز کرنا چاہ رہے ہیں. تو میرے خیال میں چیز میں کہتی جاؤں, مجھے لگتا ہے کہ یوکرین میں گوریلا وار کرانے کی کوشش ضرور کریں گے, لیکن وہ اس صورت میں ہو سکتی ہے کہ جو موجودہ پریزیڈنٹ ہے وہ ڈٹا رہے. اگر رجیم چینج ہو گیا پھر مشکل ہے, اور اگر ڈٹا رہے تو گوریلا وار ہوتی تو پھر وہی حال ہو سکتا ہے روس کا جو افغانستان میں نہ بھی ہو, لیکن مشکلات ہو سکتی ہیں. ایک چھوٹا سا بریک ناظرین, بریک کے بعد آئیں گے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. ایک بار پھر خوش آمدید طاہر خان صاحب. ایک تو یہ جو جنگ کا ماحول بنا ہوا ہے, لیکن ساتھ میں ان دنوں میں وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ماسکو کا دورہ بھی کیا 2 روزہ, اور وہاں پہ صدر پوٹن سے ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے. یہاں پہ اس حوالے سے ڈبیٹ یہ بھی چل رہی ہے کہ شاید یہ مناسب وقت تھا کہ جب وہاں پہ ایک جنگ کا سا ماحول ہے, کیا پرائم منسٹر کو جانا بھی چاہیے تھا کہ نہیں جانا چاہیے تھا. اور ساتھ میں کچھ لوگ اس سے ایک بڑا وہ ہوپ بھی کریٹ کر رہے ہیں کہ شاید ایک نئے تعلقات کا آغاز ہونے جا رہا ہے, تو پاکستان کے بڑا زبردست کو آگے ایک فیوچر بننے جا رہا ہے. اگرچہ اسٹیٹس پہ نظر ڈالیں آپ تو اس وقت بھی روس بھارت کے ساتھ سالانہ کے $9 ارب کی ٹریڈ کرتا ہے, اور جو پاکستان کے ساتھ والیوم ہے وہ کوئی 150 ملین بڑی مشکل سے ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے, ایک جو بنیادی سوال کہ کیا یہ مناسب وقت تھا کہ ایسے موقع پہ کہ جب وہاں پہ کشیدگی کا ماحول ہے پرائم منسٹر کو جانا چاہیے تھا, ایسے میں کہ جب ہمارے یوکرین کے ساتھ بھی بڑے دوستانہ تعلقات ہیں, وہاں سے میں کہا بھی جا رہا ہے کہ اس معاملے پہ وہ پاکستان کو ہیلپ آؤٹ کرے, یا ایسے ڈیلے کیا جا سکتا تھا؟ آپ کے خیال میں کیا ہونا چاہیے تھا؟ چونکہ خود آج جب پریس کانفرنس ہو رہی تھی اسلام آباد وزیر خارجہ صاحب کی, تو اس نے بھی یہی بات کی کہ دورہ بہت پہلے سے یہ طے شدہ تھا. تاریخیں بھی اس وقت آئی تھی جب یہ والی توقع نہیں تھی کہ وہ ملٹری ایکشن شروع ہو جائے گا. تو میرے خیال میں شاید ممکن نہیں تھا پاکستان کے لیے اس کو ملتوی کرنا, اور روس نے بھی نہیں کہا ہوگا. اس وجہ سے تو وزیر اعظم صاحب گئے. حالانکہ کل ایک درمیان میں ایک پروپیگنڈا ہوا, بلکہ عرب میں ایک اخبار میں, اور پھر انڈین اخبارات میں, اور پھر سوشل میڈیا پہ, حتیٰ کہ میں ایک افغان ٹی وی پہ کل بیٹھا ہوا تھا تو اس نے مجھے روک لیا کہ یہ خبر آئی ہے کہ جی وہ واپس آ رہے ہیں. تو میں نے کہا ایسا نہیں ہے, کیونکہ وضاحت فوری طور پہ آ گئی تھی. یہ اچھی بات ہے کہ ہمارے لوگ تو بولتے نہیں ہیں. میرے خیال میں یورپی میڈیا, انڈین میڈیا, کچھ اسی طرح کے باقی جی, تو میرے خیال میں ممکن نہیں تھا کہ اس کو ملتوی کرے. لیکن یہ تو بالکل درست بات ہے کہ اس کی توجہ جو تھی وہ اس دورے پہ پھر دنیا کی میڈیا کی نہیں رہی, دوسری چیز پہ تھی, ملٹری ایکشن پہ تھی. لیکن ہماری مجبوری تھی کہ ہم یہ دورہ ضرور کرتے, کیونکہ پاکستان کے لیے یہ دورہ اہم تھا, اور روس جیسے ملک کا دورہ کرنا یہ واقعی پاکستان کے لیے ایک اہم چیز ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن اب پاکستان نے اس وقت تک ایک لحاظ سے روس کو خوش رکھا ہے کہ مذمت نہیں کی. پاکستان کی ماضی کی پالیسیاں تو یہی رہی ہے کہ انویژن کی یہ وہ سپورٹ نہیں کرتے, مطلب ہے کہ وہ ایک, لیکن ہماری پالیسیاں تو میں آپ کو صاف صاف بتاؤں کہ یہاں تو کوئی ایک پرویز مشرف صاحب نے جب فیصلہ کیا تھا تو وہ تو ڈکٹیٹر تھے, وہ تو کر سکتے 180 ڈگری کا شفٹ, شفٹ کر دیا تھا. اور پھر ہم ایسے حدود کراس کر لیتے ہیں, دباؤ کہتے ہیں, یا مجھے نہیں پتا کس وجہ سے کہ سفیر اٹھا کر کے امریکیوں کے حوالے کرے کہ وہ ان کو پشاور ایئرپورٹ. یہ لوگ نہیں بھولتے یہ چیزیں, یہ لوگ نہیں بھولتے. لوگ عراق پہ بھی ہوا تھا, سیریا پہ بھی ابھی تک ہو رہا ہے, لیبیا کا بھی ہو, تو کیا کسی نے ملک نے کوئی سفیر کو کسی کے حوالے کیا ہے؟ انویژن تو عراق میں بھی ہوئی تھی. تو لہٰذا ہمیں سوچنا پڑے گا. اب بھارت نے بھی مذمت نہیں کی, بھارت نے بھی نہیں کی, کیونکہ چلو اس کے تو کافی ساری چیزیں ہیں. لیکن یوکرین کا آپ نے صحیح پوائنٹ اٹھایا کہ اس وقت اگر آپ یوکرین سے ہمارے تعلقات کا اگر آپ ہسٹری میں جائیں تو ہمارے یوکرین سے روس سے اچھے تعلقات ہیں. روس کے ساتھ تو ہم اوپننگ جو ہوئی ہے وہ تو 2014 میں افغانستان کی وجہ سے ہوئی, جب زیادہ فوجی چلے گئے تھے اور نئے گروپ بن رہے تھے, ٹرائی لیٹرل اور کوارڈی لیٹرل گروپ. تو ہمارا چین اور روس اور پاکستان,
کا بنا تھا. 2014 میں ایک اجلاس ہوا بیجنگ میں اسی کا, ایک اسلام آباد میں. روس ہم پہ یقین نہیں کر رہا تھا 2016 تک, تو وہ اجلاس ہی نہیں کر رہا تھا اسی سے. لیکن بعد میں ان کی بھی مجبوری تھی, جب انڈیا امریکہ کے قریب ہوتا رہا. پھر افغانستان میں انہوں نے رول کرنا تھا, تو رول تو اس وقت پاکستان کے بغیر مشکل تھا نا کہ آپ کیسے کریں گے. تو روس پھر اتنا فعال ہوا نا افغانستان کے ایشو سے, اور وہ اس میں پاکستان کا بڑا رول ہے. روس نے بھارت کو بڑے بڑے فورم سے باہر رکھا تھا, کیونکہ پاکستان نہیں چاہ رہا تھا کہ یہ جو ٹرائی کا پلس بنی تھی اس میں تو ایک دعوت ان کو ملی تھی, وہ خود بھی پھر نہیں آیا, ایران بھی نہیں آیا کہ ہم امریکہ کے ساتھ نہیں بیٹھتے, لیکن بھارت کی تو خواہش تھی, لیکن اس کو پاکستان نے روک. اور ایک ضمیر کا لوگ کا مجھے یاد ایک دفعہ اسے سوال ہوا, انڈیا میں ہوا تھا جی بھارت کا, تو اس نے صاف جواب دے دیا, مجھے نام ان کا بیان بھی آتی رہی کہ بھارت کا رول ہی نہیں بنتا. تو لہٰذا یہ اچھا تھا, دورہ ہونا چاہیے تھا. لیکن عمران خان صاحب نے بیان میں وہ جو بیان, ہاں یہ ایک بڑی دلچسپ بات ہے, طاہر صاحب بھی ڈپلومیٹکلی اگر مجھے کچھ کہیں کہ مشترکہ بیان جاری ہوتا ہے, ہاں وہی میں اسی طرف آ رہا تھا, لیکن وہ بیان ہمارا صرف ہمارا آیا ہے, مجھے نہیں پتا, ممکن ہے کہ کوئی آپشن اس میں ہوگی ڈپلومیٹکلی, لیکن مشترکہ بیان ہوتا تو شاید اس میں کچھ. لیکن ڈینسر صاحب انفیکٹ میزبان ملک کی جانب سے کوئی اسٹیٹمنٹ آیا تو اس کو کوئی میننگ بھی ہوتے ہیں. میں جو مہمان ملک ہے وہ اسٹیٹمنٹ جاری کر رہا ہے, پھر اسٹیٹمنٹ آپ کی نظر سے بھی گزری ہوگی, جو یہاں پہ ہوپس کریٹ کر دی گئی تھی کہ شاید بہت کچھ بدلنے والا ہے, وہ تو لگتا ہے کہ بڑے ایک روایتی سی اسٹیٹمنٹ, اس کے اندر کوئی کلیئرٹی مجھے تو نظر نہیں ہے. اگر آپ کو کوئی نکات نظر آتے ہیں تو دیکھیں جی. دورے کا یہ جو جب کوئی معاہدہ سائن ہوتا ہے یا کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, شادی ہوتی ہے, تو جو کھانا ہوتا ہے وہ نام بھی ہو تو شادی ہو جاتی ہے. جو کھانا ہے وہ صرف پلیزنٹریز ہوتی ہیں. دورہ جو ایکچولی یہ تھا کہ انڈیا نے, اب دیکھیں افغانستان سے ہمیں مارتے تھے جب امریکن یہاں تھے, تو پاکستان کو نٹ کریکر میں ڈالا ہوا تھا, مصیبت تھی. تو اب جو نٹ ہے اس وقت, جو نٹ ہے وہ سارا سینٹرل ایشیا ہے, قازقستان, ازبکستان, یہ ساری کنٹریز, افغانستان بھی, اور ساتھ یوکرین وغیرہ آگے بھی یورپ تک, ہیلسنکی تک جائے گی. تو جو نٹ کریکر ہے وہ ایسے ہوتا ہے, دو اس کے عام ہوتے ہیں اور درمیان میں ایک کیل ہوتا ہے جسے پیوٹ کہتے ہیں. تو ایک عام تو نٹ کریکر کا موجود ہے جو کہ چین اور سیپیک اور پاکستان اور یہ سارا تھا, دوسری سائیڈ پہ وہ تھا نہیں. تو پاکستان اب یہ گیا ہے, اب رشیا دوسری سائیڈ پہ ہے, اور جو کیل ہے جس پہ یہ چلے گا وہ پاکستان ہے. یہ چائنا نے انیبل کروایا ہے, چائنا نے انکریج کیا ہے پوٹن کو کہ یہ آپ بلائیں, اور یہ بھی گئے ہیں, اور عمران خان نے شورٹی دی ہے کہ میں جاؤں گا. جو 1 گھنٹے کی, آپ کو پتہ ہے جس وقت وار اناؤنس ہوئی ہے, وار ہو رہی ہے, اور جس وقت ایئر کا وہ شروع ہوا ہے اوپر سے کام, این اس وقت پوٹن, آپ امیجن کریں کہ اٹیک کیا ہوا ہے اور مل رہے ہیں, اور 1 گھنٹے کی میٹنگ 3 گھنٹے چلی ہے, 3 گھنٹے چلی. اگر ایسا ہی ہے تو واقعی آپ نے بڑے ہی وائڈ اینگل دیا ہے ساری کہانی کا. جو ہے لانگ رن میں ایک اور میں چھوٹی سی آپ کو بات کوئکلی بتاؤں, ٹائم کی, مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ٹائم بڑا کم ہے, تو میں بریک لے کے آتا ہوں, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ایک جو اگلی بات کرنے جا رہے ہیں ڈینسر صاحب وہ بھی سنیں گے, اور ساتھ میں جو سعودی آرمی چیف کا دورہ ہے بھارت ہے, وہ کچھ لوگوں کو بڑا پریشان کر رہا ہے. واقعی اس پہ پریشان ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ چھوٹی سی بریک کے بعد پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ایک تو ڈینسر صاحب اپنا آرگومنٹ کمپلیٹ کیجیے گا, ساتھ میں پچھلے ہفتے سعودی عرب کے آرمی چیف نے کوئی بھارت کا دورہ کیا ہے, اور جہاں پہ دونوں آرمی چیف کھڑے ہیں, بیک گراؤنڈ میں ایک تصویر بھی دکھائی گئی ہے, اور یہاں پہ کچھ پولیٹیکل فورسز بڑی پریشان ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ یہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا بہت بڑا فیلئر ہے. آپ کو بھی ایسا لگتا ہے؟ میں کوئکلی, طاہر صاحب پھر اس پہ مزید روشنی ڈالیں گے. کوئکلی میں جو پہلے بات کر رہا تھا, یہ جو علاقہ ہے چین, اگر یہ جو میں بات کر رہا ہوں نٹ کریکر والی, یہ آگے چل پڑتی ہے تو الٹیمیٹلی انڈیا کو بھی نیگوشیٹ کرنا پڑے گا چائنا اور ان کے ساتھ اپنا ٹریڈ. انڈیا, چائنا, پاکستان, بنگلہ دیش, ساؤتھ ایشیا, سینٹرل, یہ ہاف آف دا گلوبل پاپولیشن اور ساری ینگ یہاں پہ رہتی ہیں. ناٹ دس از دا فیوچر ایسٹ. تو دوسری بات یہ آپ جو کرن کی بات کر رہے تھے وہ یہ ہے کہ امریکنز آئل ختم ہونے کے بعد اب عریبین تھیٹر سے وہ نکل گئے ہیں امریکن, اور اپنا انہوں نے وہاں پر ایک جسے کہتے ہیں نا اوورسیئر مقرر کیا جو اسرائیل ہے. وہ ایک آئے ہوئے تھے ہمارے دوست, وہ کزن تھے, بلکہ آپ کی کزن تھے, یہ بتا رہے تھے کہ جو ریئل اسٹیٹ ہے ساری وہ دبئی کی, وہ اسرائیلی خرید رہے ہیں. میں نے ایک بزنس مین سے اس نے کہا دیر بی آل, فلسطین میں بھی انہوں نے اسی طرح کیا تھا. سعودی عرب جو ہے اس کا معاملہ یہ ہے کہ ایک تو شیعہ سنی ڈیوائڈ ہے,
دوسرا یہ ہے کہ جو آئل رچ ایریا ہیں وہ شیعہ علاقے ہیں اور سنی جو ہے وہ حرمین شریفین ہیں. تو شہزادہ صاحب جو ہیں وہ ادھر ادھر ہو کے کوشش کر رہے ہیں کہ اس انٹیگریٹی کو بچائیں, لیکن وہ بچتی ہوئی نظر نہیں آ رہی, وہ چلنا نہیں. تو ڈیسپریٹ ریمیڈیز ہیں سعودی عرب کی طرف سے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس سے پریشان ہونے کی بجائے ہمیں ان سے محبت سے پیش آنا چاہیے کرنے کے لیے, کیونکہ سخت مشکل میں ہیں وہ. صحیح. طاہر خان صاحب یور ٹیک سر. ہمیں گھبرانا کیوں چاہیے, ہمیں اپنی پالیسیوں پہ غور کرنا چاہیے. اور یہ تو ابھی ان کے آرمی چیف آئے تھے نا سعودی عرب کے 15 فروری کو, لیکن 1 سال پہلے تو بھارت کے آرمی چیف بھی وہاں گئے تھے, انہوں نے بھی دورہ کیا تھا. اور یہ جو ہے نا جب اس کے گئے تھے نا کراؤن پرنس صاحب تو 2019 میں, تو وہاں سے ایک اس میں نہ صرف دیگر ایشوز بلکہ دفاع ڈیفنس لیول پہ بھی کوآپریشن. تو لہٰذا ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر یہ پہلا دورہ سعودی کا ہوا ہے اور 1 سال پہلے ان کا ہوا تو ہم کہاں کھڑے ہیں؟ آیا دنیا اب وہ ماضی والا نہیں رہا کہ پاکستان نے افغانستان کو تسلیم کیا, طالبان کو پچھلے کو تو سعودی عرب, اب سعودی عرب بولتا جا رہا ہے افغانستان کے ایشو پہ بھی. اور ہم نے تو پہلے بھی کہا تھا جب UAE میں ہو رہا تھا وزیر خارجہ کانفرنس, جب انڈیا کو بلایا تھا سشما سوراج کو, تو ہم نے بائیکاٹ بھی کیا, لیکن انہوں نے بلایا متحدہ عرب امارات. ان کی ضرورت ہے اب متحدہ عرب اسرائیل کو تسلیم کیا ہے. دنیا کہاں جا رہی ہے, ہم کہاں پر, یہ نہیں کہ ہم اس کو تسلیم کریں. کہنا آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ زمینی حقائق تبدیل ہو چکے ہیں اور ہمیں تھوڑا اس کا باغور جائزہ لینا چاہیے. بناتے ہیں نا, جذباتی بناتے ہیں ایشوز پہ, یہ ختم ہونا چاہیے. یقینی طور پہ بڑی اہم بات ہے کہ نیشنل ایشوز کے اوپر ختم ہونا چاہیے اور لوگوں کو بولنے دیا جائے, لوگوں کو ہر ایشو پہ بولنے دیا جائے. یہ لوگوں پہ پابندیاں کہ جناب 3 مہینے یا 6 مہینے مثبت خبر دو, پھر یہ کرو, پھر یہ والا سلسلہ ختم ہونا چاہیے. ایک ڈیبیٹ کا ماحول بنائیں, ڈیبیٹ کا ماحول بنائیں, اچھی سی آپ کے پاس غلطیوں کو تسلیم کریں, ہیلپ فل ہوں گی, غلطیوں کو تسلیم کریں. اب سوشل میڈیا گئے, اب اگر آپ پابندیاں لگائیں گے بھی میڈیا پہ, وہاں آپ نہیں روک سکتے اور وہاں پر پھر غلط خبریں جائیں گی. تو لہٰذا لوگوں کو اوپن ہونے دو, لوگوں کو آزادی دو اور اپنے پالیسیز پہ غور کرو کہ کس جگہ پہ خامی ہے, کس جگہ پہ ویکنس ہے. اگر وہ پہلے دورے پہ سعودی عرب کا آرمی چیف جاتا ہے تو کوئی نہ کوئی تو اس کے ذہن میں ہوگا یقیناً. اور یہاں اچھا ماضی میں معاف کیجیے, ماضی میں جب کوئی باہر جاتا تھا دورے پہ, کوئی بھی مسلمان اور دیگر, تو دوسرے دن پاکستان آتا تھا. وہ روایت ختم ہو گئی ہے. میں کوئکلی اگر ایڈ کروں, جیسے پہلے میں کہہ رہا تھا کہ یہ تھیٹر میں ہے, پاکستان اب اس تھیٹر کا حصہ نہیں ہے, تھیٹر کا حصہ نہیں ہے. اور ظاہر ہے جو سعودی, آپ کو پتہ ہے ہماری کوئی وہاں پہ فوج بھی 1 ڈویژن کی قریب ہے کہ رائل فیملی اور ان کی سیکورٹی کے لیے حرمین شریفین کے لیے وہاں پہ ہیں. لیکن یہ اس ایک دفعہ ہم نے اپنے بلو بیرٹس UN میں بھیجنے کی کوشش کی, کہا ہم نے بھیجیں گے. اسرائیل نے آبجیکٹ کیا, انہوں نے کہا کہ پاکستان سے نہیں اور کسی ملک سے آنے چاہیے. انہوں نے کہا پاکستانی جو ہیں چلاکی سے اپنی فوج پلیس کرنا چاہتے ہیں تاکہ اگر سعودی عرب کو کوئی چھیڑے تو یہ وہ کرے. تو پاکستان اس کا تھیٹر کا حصہ نہیں ہے. ہمیں صرف مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ ہماری ریمیٹنسز مالی یقینی طور پہ وہ تو بڑی ہیویلی ڈیپینڈ کرتی ہیں کنٹریز کے اوپر. مکہ مدینہ سے تو جذبات ہر ایک کے وابستہ بالکل ہے. تو یقینی طور پہ اور تعلقات کی تاریخ بھی ہے میرے خیال میں, اس کو بھی باقی رکھنے کے لیے یقینی طور پہ ہمیں بھی زمینی حقائق کا باغور جائزہ لے کے اپنی پالیسی اس کے مطابق بنانا چاہیے. ناظرین, آج کے شو کا اختتام کرتے ہیں, اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے خدا حافظ.